کے نام پہ سورہ آ جاتا، جناب زہرا کے نام پہ سورہ آ جاتا تو ان سے حسد ہونا تھا۔ اور حسد کرنے والوں کا پرانا نظام ہے، جب وہ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں، جب وہ اپنے ہاتھ کا اللہ بنا سکتے ہیں تو پھر اختلاف ڈال دیتے کہ یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے۔ پروردگار عالم نے مولا علی کو اختلافی نہیں رہنے دیا۔ علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے، علی اختلاف کا موضوع نہیں ہے۔ اللہ نے مولا علی کے کام کو نازل کیا ہے، کسی میں جرت ہے تو ایسا کام لے کر آئے، ایسا کردار جیسا کردار اہل بیت کا، ایسا کردار لے کر آئے۔ تو یہ کارنامہ نہیں ہے کہ انسان زمانے کو دیکھ کر چلے، کارنامہ تو یہ ہے کہ زمانہ اسے دیکھ کر مڑے اور اتنا زمانے پہ گرفت ہو جائے۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، بات ہو رہی ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اتنے ذمہ دار، اتنے سنجیدہ، اتنے پابندے احساسات اور جذبات کو قربان کرنے والے اور پابند مشیت گھرانہ کہ پھر وہ زمانے کو اپنا پابند بناتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ اس عزاخانے میں ایک جملہ میں اس باب میں کہہ چکا ہوں، مگر اس کو اب کچھ دوسرے رخ سے عرض کر رہا ہوں۔ زمانہ ذاتی طور پہ قابل قسم نہیں ہے، کوئی قابل تعریف نہیں ہے زمانہ۔ صبح 10 بجے کے ٹائم کی کیا تعریف، 11 بجے کے ٹائم کی کیا تعریف، رات کی کیا تعریف، عصر کی کیا تعریف، مغرب کی کیا تعریف، ہفتے کی کیا تعریف، جمعرات کی کیا مذمت، نہ تعریف کے قابل ہے نہ مذمت کے قابل ہے۔ جی یہ کوئی تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بناتا ہے، یہ کوئی وابستگی اتنی عظیم ہوتی ہے جو اسے قابل تعریف بنا دیتی ہے، ذاتی طور پر قابل تعریف نہیں ہے۔ واللیل، قسم ہے رات کی قسم، اللہ ہو کر رات کی قسم کھا رہا ہے۔ میں تو اپنے نہیں کھاتا رات کی اور دن کی قسم، میں کھاتا ہوں اپنی بات کو معتبر کرنے کے لیے۔ جب میں اپنی بات کو وزنی کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں کبھی کہ مثلا جو ہے وہ 8 بجے کی قسم، 9 بجے کی قسم، تو میں تو قسم نہیں کھاتا اپنی بات کو معتبر کرنے کے لیے، اللہ ہو کر قسم کھا رہا ہے رات کی قسم۔ واللیل والعصر والضحیٰ والصبح، اللہ اوقات یومیہ کی قسم کھا رہا ہے۔ میں تو 8 بجے 10 بجے کی قسم نہیں کھاتا، اور مجھے قسم کھانے کی تو ضرورت ہو سکتی ہے کہ میری بات میں اعتبار بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے، میری بات کو مان لیا جائے کہ بھئی قسم کھا کے بات کر رہے تھے، مان لو۔ اللہ کی بات کوئی نہ مانے تب بھی اللہ ہے جی، اللہ کی بات کو ساری دنیا مان لے تب بھی اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اس وجہ سے قسم نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اپنی بات میں وزن بڑھانا ہے، بلکہ اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اتنی حیثیت والا ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ پھر اب یہ وقت کون سا وقت ہے بھائی؟ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی مذمت نہیں ہے، وقت ہے بس جی۔ اللہ اکبر۔ ہم سے تو لوگ الجھتے ہیں کہ صاحب یہ ایک شبیہ بناتے ہیں جس پر امام حسین کربلا میں بیٹھے تھے، اسے اتنا سجاتے ہیں، اس کا اتنا احترام کرتے ہیں جی۔ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں مجاہدوں کے گھوڑوں کے سانس کی قسم کھا رہا ہے، یعنی جنگ بدر اور احد میں جو لوگ گھوڑوں پر بیٹھے اور گھوڑے ان کو لے کر میدان میں اترے اور دشمن سے مقابلہ کروایا، ان کے پیروں سے اڑنے والی خاک اور ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریاں اور ان کے منہ سے نکلنے والی سانس کی قسم اللہ کھائے جی۔ یعنی عام گھوڑا جس پر عام مجاہد بیٹھا، اللہ کو اتنا اچھا لگ رہا ہے جس پہ حسین بیٹھا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر یہ وقت کی قسم اللہ کھا رہا ہے، کیوں اللہ وقت کی قسم کھا رہا ہے؟ وقت تو کوئی قابل تعریف، تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ واللیل، قسم ہے مجھے رات کی قسم کیا مطلب بھائی؟ تاریخ کا صفحہ پلٹ کر دیکھا تو ہمیں ایک رات نظر آئی جس میں ایک بھائی کے بستر پہ سویا۔
اللہ نے اس رات کو اتنا قابل قدر بنا دیا کہ اب اللہ اس شب ہجرت کی قسم کھا رہا ہے. والنہار، دوپہر کی قسم، یہ دوپہر کی قسم، یہ 1:30 بجے، 2:30 بجے، 2 بجے، 1 بجے، 12:30 بجے کی قسم اللہ کھا رہا ہے. یہی ہے نا، میں اب اس کو گھنٹوں میں بولوں یا دوپہر کہہ دوں؟ جی اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. لیکن ہم نے تاریخ کا صفحہ جب پلٹ کے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بازوؤں پر اٹھایا، اور وہ دوپہر اتنی تاریخی بن گئی کہ اب اس لمحے کی قسم بھی اللہ کھائے گا. کچھ اور آگے بڑھے اور ہم نے عصر کی قسم ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ عصر کون سا ہے. اللہ اکبر، وہ عصر کا وقت جس وقت میں حسین ابن علی نے اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکایا، جو سارے سجدوں کی تضمین ہے، جو ساری عبادتوں کی ضمانت ہے، جو حج بیت اللہ کی حفاظت ہے، جو قرآن مجید کا تحفظ ہے. یہ گردن ایک جھکی ہے اور کتنے بلند ہوئے، کتنے مفاہیم بلند ہو گئے، کتنے معارف بلند ہو گئے، کتنے مفاہیم کو پروردگار عالم نے عزت عطا کی ہے ایک انسان کی گردن جھکنے پر. اور وہ کس کے آگے جھک رہی ہے؟ اس رب کے آگے جھک رہی ہے جس نے اسے اتنی عزت دی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس حسین ابن علی کے دیوانے دیوانوں کی طرح آتے ہیں اور ایک اب فخر محسوس کرتے ہیں، صاحبان حیثیت، صاحبان طاقت و توانائی، مگر اس دروازے پر آ کے فقیر ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی سواریوں سے اترنے والے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے جب امام بارگاہ میں قدم رکھتے ہیں تو ننگے پیر چلتے ہیں. فرش پہ بیٹھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیسا قیمتی ہے. یہ کچھ دیر کے لیے اپنی انا کو مٹانا ہی تو منا میں قربانی ہے. یہ جانوروں پہ چھری چلانا بھی قربانی ہے، جانوروں پہ چھری چلانا بھی قربانی ہے، مگر اس سے بڑی قربانی اپنی انا پہ چھری چلانا ہے، اپنی میں پر قربان، اپنی میں پر چھری چلانا ہے. حضرت آیت اللہ جعفر شوستی فرماتے ہیں یہ جو فرش عزائے امام حسین ہے اسے معمولی نہیں سمجھو. 14 فضائل لکھے ہیں حضرت آیت اللہ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ میں. فرماتے ہیں یہ سارے فضائل جو میں نے 14 کے 14 فضائل فرش امام حسین، عزائے امام حسین کے فرش کے لکھے ہیں، یہ سب احادیث کی روشنی میں. ان میں لکھتے ہیں کہ انہو منا، یہ امام بارگاہ نہیں ہے، یہ مجلس کا فرش نہیں ہے، یہ سرزمین منا ہے. یہ سرزمین منا ہے کہ جہاں قربانی دی جاتی ہے، جہاں اپنے مال سے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جہاں اپنے احساسات، جذبات، خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں سے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جہاں اپنی دولت سے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. ہم اپنے گھر میں سادہ کھانا کھا لیں گے لیکن حسین کے عزاداروں کے لیے اہتمام زیادہ کریں گے. پچھلے سال 2 دیگیں کی تھی امام حسین کے لیے، اس دفعہ 1 نہیں ہوگی، 4 ہوں گی. امام حسین کی عزاداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اپنا مال بیچ دیں گے. ہم اپنی زمین، سندھ میں تو یہ ہے، مجھے نہیں معلوم پنجاب میں، میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں، کہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں وہ زمین بیچنا اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، جو خاندانی زمیندار لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ نہیں، جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں خاندانی، وہ زمین بیچنا اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. زمین بیچ دی اس نے. میں جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، سندھ کی سرزمین پر بھی ایسا ہے. بڑی مشکل سے خاندانی زمیندار زمین بیچتا نہیں ہے، بھوکے مرے گا، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، زمین نہیں بیچے گا کہ بھئی زمین نہیں بیچیں گے. یہ امام حسین کون ہے جن کے نام پہ ہم اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہاں ہم اپنی عزت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، امام حسین کا امام بارگاہ بنوانا ہے، امام حسین کی مجلس کرنی ہے. یہ سرزمین منا ہے جسے فرش عزائے امام حسین کہا جاتا ہے. یہ کیا کیا ہے امام حسین نے؟ ایک اپنی قربانی دی اور پھر قیامت تک قربانی دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اپنی انا سے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اپنی میں سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے، اپنی آبرو سے، اپنی آرزو سے. وہ ایک سجدہ،
جو وعدہ کرنے والے نے وعدے کی وفا کی ہے، اور جو اپنی ذمہ داریوں کو، چکوال کے مومنین تشریف فرما ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کرتا ہے، پھر وقت اس کا پابند ہوتا ہے، وہ وقت کا پابند نہیں ہوتا۔ اب قیامت تک امام حسین کو زمانہ دیکھ کر چلے گا۔ اب یہ زمانہ حسین کا ہے، جو امام حسین کا ذکر نہیں کرے گا، بات سنی شیعہ کی ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ الجھنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، یہ امام بارگاہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے جی۔ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے کے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہاں سب کو دعوت دی جاتی ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں برابر میں بیٹھنے والے سے پوچھوں تم سنی ہو یا شیعہ ہو، یہ پوچھنے والے سے پھر پوچھا جائے تم کون ہو۔ امام حسین کی مجلس میں آنے والے سے یہ بات نہیں ہوگی، حتیٰ ہمارے برابر میں اگر ہندو بیٹھا ہے، ہمارے آگے عیسائی آ کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ بھی حسین کا چاہنے والا ہے جی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت زہرا کی عظمت کو لکھتے ہوئے، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ فاطمہ زہرا اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادریان کاروان سالار عشق، یہ اس حسین کا بیٹا ہے، یہ وہ حسین ہے، اس زہرا کا بیٹا حسین ہے جو ہر کاروان عشق کا سالار ہے۔ دنیا میں ہلکا سا بھی کوئی دل رکھتا ہوگا نا، وہ امام حسین کو ضرور مانے گا۔ جانوروں کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ جانور بھی مجھے معاف کریں کہ میں نے جانور کہہ دیا انہیں۔ ہلکا سا بھی دل اگر کوئی رکھتا ہوگا تو امام حسین کی وہ محبت کا اظہار ضرور کرے گا، اور ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، سندھ میں ایک ہندو کے ہاں مجلس پڑھتا ہوں، بانی ہندو ہوتا ہے اس کا، سارے انتظامات ایک ہندو کی طرف سے ہوتے ہیں، دسیوں علم لگے ہوئے ہندوؤں کے گھروں پر۔ جی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب فرماتے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ہو جائے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہو جائے۔ پابند ہو جاتا ہے زمانہ اس کا جو اپنے فرائض کی ادائیگی بر وقت کرے، جو اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کرے۔ یوفون بالنذر، وہ قبیلہ جو اپنے نذر کی وفا کرتے ہیں، جو اپنے منت کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر ہمارے حسنین ٹھیک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، تو ہم سب روزہ رکھیں گے۔ اور جب حسنین شفا یاب ہو گئے تو نظر تو سیدہ نے اور مولا علی نے مانی تھی نا، مگر کیسا گھرانہ ہے یہ، عبادت الہیہ میں وارفتہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دونوں بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ نظر تو اہل بیت، نظر تو جناب حسنین کے لیے سیدہ اور مولا علی نے مانی تھی نا، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کی نظر تھی، ان کی منت تھی، مگر روزہ سب رکھ رہے ہیں، حتیٰ فضہ بھی روزہ رکھ رہی ہے۔ جماعت صرف نماز کی نہیں ہوتی، جماعت ہر اچھے کام کی ہوتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ اس وقت کیا ہو رہی ہے بھائی؟ یہ اس وقت جماعت ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی، یہ اظہار محبت مودت اہل بیت کی جماعت ہے جی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، چھوٹا سا بچہ بھی ہے، بزرگ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ککڑی بیچنے والا بھی ہے، رکشہ چنچی چلانے والا بھی ہے، روڈ پہ جھاڑو دینے والا بھی ہے، اور 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ کون ہے جو اس فرق کو مٹاتا ہے کہ تم کچھ ہو، تم کچھ نہیں ہو سوائے فقیر حسین کے؟ یہ کون ہے جو احساس دلاتا ہے؟ یہ نماز مودت، عبادت، اجتماعی عبادت جی۔
وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، سیدہ بھی روزہ رکھ رہی ہیں، حسنین بھی روزہ رکھ رہے ہیں، جناب فضہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ خانوادہ قیامت کو ذہن میں رکھتا ہے، ان کے ذہن میں قیامت ہے۔ یہ ہمیں پیغام ہے کہ جلدی نہیں کرو، اپنے کاموں میں، اپنے اقدامات میں عجلت سے کام نہیں لو، ذرا صبر کر لو، کل تمہارا ہے۔ آج کو گزار دو، کل تمہارے ہاتھ میں۔ میں اپنے پاکستان میں موجود دشمنوں سے کہوں گا، اگرچہ پاکستان میں شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ اتنے بے وقوف ثابت ہوئے ہیں پاکستان میں ہمارے دشمن کہ انہوں نے ہمارے بدنوں کو مارا ہے، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں۔ کارنامات دار دشمن تو جب ہوتا جب ہمارے نظریے کو مارتا، ہم سے مجلسیں چھنواتا، مجلسیں بند کرواتا، امام بارگاہ پہ تالے ڈلواتا، جلوس بند کرواتا، نہیں کر پایا یہ کام۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے امام حسین کا ماتم کر رہے تھے بھائی، ہم پیدا ہونے سے پہلے امام حسین کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم پیدائشی حسینی ہیں، ہم پیدائشی ماتمی ہیں، ہم پیدائشی عزادار ہیں۔ ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے، بولتا، دیکھتا، چکھتا نہیں ہے، صرف سنتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ۔ ہماری ماں جب مجلس میں ہمیں لے کر جاتی تھی، ہم دنیا میں آنے سے پہلے حسین 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 سنتے تھے۔ اب جب دنیا میں آئے تو یہ نام ہمیں اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم تو وہاں سے حسین حسین کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جی لہذا ہمارے دشمن نے بہت بے وقوفیاں کی ہیں اس ملک میں، اپنا نقصان کیا ہے، اپنے علماء کو مروا دیا۔ اور آپ نے دیکھا بھی راول پنڈی کا، میں پاک فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہوں گا، یہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اہمیت کا حامل ہے وہ مستقبل ہے۔ یہ دنیا اہمیت کا حامل محشر ہے، اہمیت کا حامل قیامت ہے، اہمیت کا حامل قبر ہے۔ اہمیت کی حامل اگر کچھ ہے تو وہ مرنے کے بعد کے مرحلے ہیں۔ یہ 4 روزہ زندگی جس کا پتہ نہیں ہے کہ شام بھی آنے والی ہے میری زندگی میں یا نہیں، کل آنے والا دن جو دوسروں کے لیے کل کا دن کہلائے گا، میرے لیے وہ دن ہے بھی یا نہیں، یہ جو سانس اندر گیا یہ پلٹ کر واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، تو اس کے بارے میں لڑوں، اس کی بنیاد پر بھائی بھائی پہ مقدمہ کرے، اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے گھروں پر اور جگہوں پر پلاٹوں پہ قبضے ہوں، اس کی بنیاد پہ جھوٹ بولا جائے، اس کی بنیاد پر غیبتیں کی جائیں، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جائیں، جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانس پھر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی خاطر اہمیت ہو، جس کو اہمیت ہو اور جس کی خاطر اہتمام ہو؟ وہ ہے قیامت، وہ ہے مستقبل، وہ ہے آئندہ، وہ ہے قبر، وہ ہے برزخ، وہ ہے محشر۔ یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ محترم مجمع سے ایک جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں ایک آپ کو جملہ۔ عزیزان گرامی، ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا نا اس ملک میں، مسلسل زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ہمارا تو ابھی اور مطالبہ ہے جنرل صاحبان سے کہ لائیے سانحہ مومن پورہ کی رپورٹ، لائیے سانحہ عاشورہ کی رپورٹ، لائیے کوہستان اور چلاس کی رپورٹ، لائیے اس چکوال میں ہونے والے دھماکے کی رپورٹ۔ وہ کہاں گیا بندہ؟ وہ کھوپڑی کہاں گئی؟ وہ پھٹنے والا بندہ کہاں گیا؟ آپ تو ڈی این اے ٹیسٹ سے شجرے نکال سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں یہاں مومنین مارے گئے، یہی کیفیت پاکستان میں 85 سانحات ہیں۔ 5000 15 سالوں میں ہم نے 5000 جنازے اٹھائے، کوئی رپورٹ نہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ دوبارہ سے رپورٹس کی طرف جائیے، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے۔ ہم برما کی آواز سب سے پہلے حضرت آیت اللہ خامنائی نے اٹھائی ہے۔ آج اگر ترکی کے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں تو پہلے ہماری طرف سے آواز اٹھی ہے۔ ہمارا تو پرانا وتیرہ ہے، ہمیشہ ہم نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ مظلوم سنی ہے یا شیعہ ہے، اس لیے کہ ہم مولا علی کی وصیت کو اپنے نصب العین کے طور پر لیتے ہیں۔
کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا. اے حسن حسین میری یہ وصیت میرے چاہنے والوں تک پہنچا دو کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا. یہ مولا علی کی وصیت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، ظالم کو ظالم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، مظلوم کو مظلوم. فلسطین میں تو ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطین کی حمایت میں کون آواز اٹھاتا ہے؟ علی کے پیروکار. برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. جی میں کہتا ہوں جیسے غیر مسلموں میں بت پرست ذلیل ہو رہے ہیں، ایسے مسلمانوں میں یہ تکفیری ذلیل ہوں گے، اپنے رویوں کے ذریعے سے، اپنے طریقوں کے ذریعے سے. قابل مذمت بات ہے. مستقبل ہمارے ساتھ اس ملک میں، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ میں وہاں سورج کو دیکھ کر بھی تھوڑا سا مجلس پڑھ رہا ہوں. اس ملک میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، لیکن ہمیشہ ہم نے اپنے عزیزوں سے یہی کہا، اور آج پھر اس جملے کو آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ظالم کا آج ہوتا ہے اور مظلوم کا کل ہوتا ہے. ظالم جو چاہے آج کر لے، لیکن مظلوم کا کل ہے. یخافون یوما، کل کی بات کرو بھائی، آج گزار دو جیسا ہے. خود اس جذبے کے اندر کے کل کے بارے میں سوچو، آئندہ کے بارے میں سوچو. اس جذبے کے اندر انسان کے اندر ایک صلاحیت ایجاد ہوتی ہے، اس فکر سے ایک صلاحیت ایجاد ہوتی ہے، وہ ہے بردباری، تحمل مزاجی، ہمت اور حوصلے کی صلاحیت. ہتھیار ڈال دینا، ہاتھ اٹھا دینا، ہاتھ کھڑے کر دینا، ہار مان لینا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. گزار دو یہ وقت جیسے گزر رہا ہے، مستقبل تمہارا ہے. جملہ دوں، مستقبل تشیع کا ہے اس لیے کہ نظریہ مہدویت ہمارا ہے. کل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ، کون ہیں یہ لوگ جو اپنے نظر کو، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ، جو اللہ کی محبت میں، طعام کی محبت میں نہیں بھائی. حب ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. بعض لوگوں نے کم مائیگی کا یہ اظہار کیا ہے کہ محبت والی چیز تھی، پیاری چیز تھی طعام کھانا، اس لیے کہ سجا رکھا تھا، افطار کرنے بیٹھے تھے، روٹیاں بنی ہوئی تھیں، کھانا کھانا چاہ رہے تھے، ان سے محبت تھی، کھانے کی طرف راغب تھے، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ دے دیا. نہیں، یہ روٹیوں کی محبت، اللہ کی محبت میں. یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ اکبر، مسکینا یتیما و اسیرا. جی مسکین، یتیم، اسیر، مساکین نہیں، یتامہ نہیں، جی اسرا نہیں، اسیر ہے. مفرد کا لفظ ہے نا، یعنی کون آ رہا تھا دروازے پہ؟ ایک مسکین آ رہا تھا، ایک دن ایک یتیم آیا، ایک دن ایک اسیر آیا. جی اسرا نہیں آئے، بہت سارے اسیر نہیں آئے. تو یہ روٹیاں 5 کیوں دے رہے ہیں پھر؟ بھائی مانگنے والا ایک ہے تو ایک روٹی دے دیں، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا اور ادھر بھی افطار ہو جائے گا. انسانیہ میں اہل بیت کے ہاں آورد نہیں ہے، آمد ہے. ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا، قرآن مجید عجیب انداز سے بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو عطا کرتے ہیں فی السراء والضراء، ينفقون فی السراء والضراء. کچھ لوگ ایسے ہیں جو انفاق کرتے ہیں جب ان کے پاس ہوتا ہے تب، جب نہیں ہوتا تب. ایک جوان میرے پاس، بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں طالب علم قرآن کا، مجھے سمجھائیے جب نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ عجیب بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو دیتے کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ سخاوت کا تعلق پیسے سے ہے؟
یعنی پیسہ ہوگا تو ہم سخی ہوں گے؟ نہیں، تم سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا. تم سخی نہیں ہو جو پیسہ نہیں آ رہا تمہارے پاس. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. سخاوت ایک احساس کا نام ہے، سخاوت ایک جذبے کا نام ہے. تم دینے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں دے گا، تم بانٹ دو. تم دینے کا جذبہ ایجاد کرو. توجہ کر رہے ہیں؟ نقن صاحب فرماتے تمام کمالات انسانیہ میں اہل بیت کے ہاں، ائمہ اہل بیت کے ہاں آمد ہے، آورد نہیں ہے. جملہ بڑا حسین ہے، فرماتے ہیں مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ مانگنے والا تو اس دروازے پہ مانگ رہا ہے، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. حسنین بھی دیں گے، سیدہ بھی دیں گی، فضہ بھی دیں گی، اور مولا علی بھی دیں گے. بڑا فرق ہے، بہت عظیم روٹیاں ہیں یہ. اور لکھا ہے اہل عرفان نے کہ یہ یتیم مسکین یتیم اسیر یہ عام لوگ نہیں تھے. جیسے حضرت ابراہیم کو آزمانے کے لیے فرشتہ آیا تھا نا، اور حضرت ابراہیم نے اپنا سارا مال دے دیا تھا، تو فرشتے نے کہا تھا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے احساسات اور جذبات کو پرکھنے آیا تھا. سارے جانور جبریل نے واپس کر دیے تھے. جب حضرت ابراہیم سے جانور لے لیے تھے، حضرت ابراہیم نے دے دیے تھے اللہ کی راہ میں جانور، تو انہوں نے واپس کر دیے تھے. مگر یہی فرق ہے ابراہیم کے مال میں اور سیدہ کے مال میں. سیدہ کا مال جنت جاتا ہے، ابراہیم کا مال واپس کر دیا گیا تھا. اللہ ان کا مال وہاں رکھ لیتا ہے. اور کیا حضرت آیت اللہ فاطمیہ فرماتے ہیں، ایک عارف ہیں، ایک مجتہد ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کیسی روٹی ہے جو نظر تو مادی آ رہی ہے مگر مجرد مخلوق کی غذا ہے. فرشتوں کے مادی نظر آ رہی ہے، یہ آٹے کی بنی ہوئی مل لگ رہی ہے نا، مگر یہ مادی غذا مجرد مخلوق کی غذا بن رہی ہے. یہ سیدہ کا عظمت کا باب ہے. اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں روٹی دی، تو آواز آتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا یہ اللہ کی خاطر کھلایا ہے. اللہ اکبر. کاروبار بھی ہو تو اللہ سے ہو نا. سودا کرنا ہے تو پھر اہل بیت سے کرے نا بھائی. معاملہ تو اہل بیت کا ہے نا، میرا اور آپ کا معاملہ تو نہیں ہے. آپ اپنی نوکری کر رہے ہیں، میں اپنی نوکری کر رہا ہوں، مگر نوکر ہم سب اہل بیت کے ہیں اور کر رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں نا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے مجلس، یہ ہم نے کام، یہ ہم نے فلاں محنت، یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ جلوس، یہ فلاں غریبوں کو گوشت جو بانٹا ہے، یہ نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر کیا ہے. تمہارا شکریہ ہمیں نہیں چاہیے. تم شکریہ ادا نہیں کرو گے تب بھی ہماری طبیعت پہ بھاری پر نہیں آئے گا. تم شکریہ ادا کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم، ہمیں تم سے کوئی نہیں، کچھ نہیں چاہیے شکورا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. جس کو دیا ہے، جن کی خاطر کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ زیادہ اچھا دینے والے ہیں. وہ آخرت میں گھر بھی دیں گے، دنیا میں عزت بھی دیں گے. اور اگر ان کے حوالے ہم کر دیں تو وہ دینے والے بہت بڑے ہیں. کیا دے گی دنیا کسی کو؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وعدے کی وفا کرنے والے لوگ آپ دیکھیے، جنہوں نے وعدہ پورا کیا، آج مدت گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے دروازے پر عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں. وعدہ پورا کرنے والوں میں سب سے بڑے وعدہ وفا کرنے والا وجود امام حسین کا ہے.